अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम, क्या नाम है भाई? जी मेरा नाम है अब्दुल वासिक। अब्दुल वासिक, जी भाई। जी सर, जी मेरा एक ही सवाल है। क्या? जी जैसे कि किसी देश के ऊपर जुल्म हो रहा है, किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, जी मैं उसके हक में दुआ करना चाहता हूँ। जी तो रोजा रख करके दुआ करने के लिए हम सोचते हैं बेहतर होगा, तो किसी ने हम सोचे जुम्मा का दिन रोजा रखेंगे, तो किसी ने कहा जो जुम्मा का दिन रोजा नहीं रखा जाता है, तो अगर बेहतर दुआ कबूल होने के लिए किस तरीके से होगा वो थोड़ा फरमाइए यार, जुम्मा का दिन का ये थोड़ा बता दीजिएगा। हाँ, नहीं सिर्फ जुमे का रोज़ा तो नहीं रखा जाता, आप उसमें 2 दिन रख सकते हैं, जुमा हफ्ता रख सकते हैं या जुमेरात जुमा रख सकते हैं, और अगर नहीं तो वैसे ही 2 रकात नफल पढ़ के फिर दुआ मांग सकते हैं। लेकिन मौलाना उसकी तफसीलात आपको बता देंगे इंशाल्लाह। जैसे अभी के दौर में जैसे फिलिस्तीन के लिए दिल जी, बहुत हमें दिल से दुआ करनी चाहिए, सिर्फ दुआ नहीं करनी चाहिए, दिल की गहराई से दुआ करनी चाहिए अपने दिल भाइयों की की। गहराई से दुआ करते हैं और दुआ करते करते दिल बहुत दुखी होता है बहुत। हम वाकई हम सभी बहुत दुखी हैं और हमें दुख है, और इंशाअल्लाह ताला इस दुख से अल्लाह ताला अंजाम इसका बेहतर फरमाएगा, और इंशाअल्लाह मुसलमानों को कामयाबी होगी और मुसलमानों के दुख दिल अंदर दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब्दुल वासिक साहब, बहुत शुक्रिया भाई आपका। जी ओके, फी अमानिल्लाह। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा नाम मोहम्मद जाबिर। मोहम्मद जाबिर जी जी, जाबिर भाई। जी मेरा 2 सवाल है। ज़रूर। ये एक सवाल ये है कि यहाँ जो है कतर में जो है बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसे वीजा बेच करके जो है लोग कमाते हैं। क्या बेच करके? वीजा। वीज़ा, ओके। हाँ, वीजा बेच करके कमाते हैं। उस पैसे से जो है माँ बाप को हज कराना कैसा है? इतना पैसा हो जाता है कि माँ बाप हज करा सके? जी जी जी, इस तरफ पैसा है। जैसे वीजा का हुकूमत का खर्चा तो कम है और आदमी जो है ज्यादा पकड़ के जो है आदमी बुलाता है घर से ज्यादा पैसा लेकर के। इस हवाले से सवाल। अच्छी बात है गैर कानूनी, यानी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है, और शरन भी इसकी इजाज़त होनी नहीं चाहिए कि आपने कुछ किया नहीं और बस पैसा कमा रहे हैं। जी जी जी, लेकिन बहरहाल, अच्छा दूसरा सवाल क्या भाई? जी दूसरा सवाल ये है कि मेरा एक कोई रिश्तेदार है जी जी, वो जो है पूरा सूद का कारोबार करता है, यानी उसका वही बिजनेस है। तो उसके घर जो है अगर दावत दे तो खाना कैसा है, खा सकते हैं? अच्छी बात है। अगर आप रुकते हैं या नहीं जाते तो ताल्लुका ठीक रहेंगे या ख़राब हो जाएंगे? जी, अब दावत देने पे नहीं बुलाने पे जो है मामला तो खराब होगा ही थोड़ा। अच्छा, मामला खराब हो जाएगा। और अगर आप जाते हैं और वहाँ जाके आप इस पोजीशन में हैं कि आप उनके कुछ नसीहत कर सकें, उनको कुछ अल्लाह का खौफ दिला सकें, कुछ ऐसी पोजीशन है या नहीं? जी 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 जी, चलिए कुछ पॉइंट ज़हन में आ गए हैं तो इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा तफसील से भी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जाबिर भाई, फी अमानिल्लाह। अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहम्मद नाम है मेरा। मोहम्मद भाई, क्या हाल है, कैसे, क्या सवाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा पहला सवाल है जी, ये अगर मर्द दूसरी शादी करता है तो इस बिना पर अगर बीवी खुला का मुतालबा करती है तो क्या ये जायज़ है उसके लिए या नहीं? खुला का मुतालबा आमतौर पे अदालत के ज़रिए होता है ना, तो जज साहब इतने बुद्धू तो नहीं होंगे कि वो फ़ौरन फैसला कर देंगे कि हाँ जी ठीक है तुम्हारा मुतालबा है, जाओ तुम्हें आज़ादी मिल गई। वो तो सारी वजूहात जानना चाहेंगे। जी भाई, शरीयत का क्या है कि ज़ाहिर शरीयत ने ही ये फैसला किया ना, शरीयत ने ही ये कहा है कि जज के पास जाओ। शरीयत जिसने निकाह पढ़ाया है वो मौलवी साहब हैं या जज हैं या काजी साहब हैं, जो भी नाम दे लें, तो शरीयत ने ही ये हुक्म दिया ना कि ऐसे खुला का मुतालबा किया, अच्छा चलो चली जाओ। ऐसा तो नहीं होता ना, वो काजी साहब को देख के फैसला करते हैं, वो सारे दलाल देखते हैं, उसकी वजूहात जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं आप उनकी तरफ उसका ज़्यादती तो नहीं कर रहे, ज़्यादती या जो भी इस तरह करना चाहता है,
नहीं, अगर ख्वाहिश है मतलब शोहर की उधर उसको भी रखना चाहता है दोनों को, तो मतलब वो जबरदस्ती अगर खुला का मुतालबा करती है तो इस सूरत में क्या करना है? इंशाअल्लाह ताला। दूसरा सवाल क्या है भाई? दूसरा सवाल भी इसी से मुतालिक है। अगर जबरदस्ती अगर वो खुला लेती है या नहीं तो शोहर उसको तलाक देता है, तो इस सूरत में बच्चों को कौन रखेगा और उसका उनका खर्चा वगैरह, बच्चों की उम्र छोटे, बच्चे बड़े समझिए 10 साल 12 साल 15 साल ऐसा, तो उनकी 4 लड़कियां हैं तो उनको शादी करके देना है, वो सब तो ये तो शोहर ही रख लेगा पूरे, मतलब उनकी जिम्मेदारियां खत्म होने तक या उससे बरी है शोहर। अच्छी बात है। वो ना है। और बीवी का तो वो तो तब जब उनके ताल्लुकात मुनक़ते हो जाते हैं तो उसको तो शायद पता नहीं शरीयत के हिसाब से क्या है, उसको नहीं, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो तो फिर बीवी के साथ होते हैं जब तक वो बड़े बच्चों की बात है। अब चूँकि बड़े हैं तो बड़े बच्चों के लिए फिर उनसे बच्चों से ही आमतौर पर पूछा जाता है। अदालतों में यही देखा हमने, लेकिन इंशाल्लाह आपको जवाब आ जाएगा। तो बच्चे अगर माँ के साथ रहना चाह रहे हैं तो क्या फिर भी मतलब ताल्लुकात मुनक़ता होने के बावजूद भी क्या नहीं पड़े? वो थोड़ा सा इसमें यह है ना कि शौहर के हक है कि फिर शौहर के साथ ही होंगे, लेकिन अब अगर माँ शौहर का कहाँ तक है, कब तक है, मतलब कि हमेशा देता रहेगा वो पूरा उनके मतलब जिंदगी भर साथ देना पड़ेगा उसको? क्या देता रहेगा उनका खर्चा जो नान नफका जो है वो छोटी उम्र में होता है ना। अब कोई 10 बालिग हो गया, बालिग होने के बाद तो उसका नान नफका शौहर के बाप की जिम्मेदारी थोड़ी होता है। मतलब लड़की है तो फिर शादी वगैरह भी करके देना रहता है ना बाप का। हाँ जी, वो तो है, वो उसकी जिम्मेदारी। वही बोलना चाह रहा हूँ मैं, अगर 4 लड़कियां हैं तो फिर 4 की जिम्मेदारी है, फिर 4 को शादियां भी करके देना है, तो क्या वो भी करके देना पड़ेगा शौहर को या नहीं? वो माँ के साथ में जाकर रहेंगे तो वो ही देख लेंगे? नहीं, माँ नहीं, क्योंकि माँ के पास कोई आमदन का दरिया नहीं होता, और जो नया उसका शौहर हो गया अगर उसकी शादी किसी और होती है वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये तो जिसकी लड़कियां हैं वही उसकी जिम्मेदारी है। वही पूछना चाह रहा हूँ जी भाई, वही जिम्मेदारी है, लेकिन आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, इंशाल्लाह बारी आने पे आपको जवाब। बारकल्लाह फीक जी, बहुत शुक्रिया आपका। अगली कॉल अगर आ जाए जी, आ गई और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, क्या नाम है जी? जुल्कैफ या कैफ जी, जुल्कैफ जी सर। जी भाई, क्या सवाल है जुल्कैफ? मैं पिछले हफ्ते भी फोन किया था, वो 1-2 सवाल थे मेरे। क्या थे? तो सवाल फिर सही तरीके से जवाब नहीं मिला। वो मैंने सवाल किया था लिमोजिन, वो जो गाड़ी निकालते हैं उसका। मेरा सवाल ये नहीं था कि किस्तों पे गाड़ी लेना चाहिए नहीं, मेरा सवाल ये था कि किस्त जब लेट हो जाए तो उस पे जुर्माना लगता है, वो जायज है या सूद में आता है? अच्छा, किस्त लेट हो जाए तो जुर्माना लगता है, जुर्माना लेना नहीं, जुर्माना जायज है या नहीं? हाँ। और दूसरा, किस तरीके से सौदा किया जाए कि सूद में ना आए, मतलब क्या प्रोसीजर होना चाहिए किस्तों पे अगर कोई चीज बेचना चाहे या लेना चाहे, कि क्या क्या होना चाहिए कि सूद में ना आए? अच्छी बात है, इंशाअल्लाह ताला जी। नहीं, किस्तों में लेना चाहते, लेकिन सूद दरअसल किस्तों में लेने को सूद तो उसमें सूद होता नहीं है, लेकिन अगर कोई कहता है तो सूद है, लेकिन सूद होता नहीं है। वो किस्तों में ज़्यादा रकम दी जाती है, वो सूद नहीं कहलाती। नहीं, वो बात मालूम है, किस्तों में लेना वो सूद में नहीं आते, वो मालूम है। तो फिर क्या मसला है? लेट हो जाए, वो तो लेट हो जाने पे जब आपने अगर जब एग्रीमेंट किया था ना भाई, उस पर अगर ये शर्त रखी हुई, जब आपने एग्रीमेंट किया था ना, एग्रीमेंट साइन किया था, तो उस वक्त उन्होंने आपको बताया होगा कि भाई अगर आपने किस्त नहीं दी तो उसका इतने उस पर जुर्माना होगा। अगर आप तो यही तो मेरा सवाल है ना कि एग्रीमेंट की वक्त ऐसा बोलते हैं, तो मैंने 1-2 आलिमीदीन से पूछा, वो बोल रहे कि अगर ऐसा आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं कि किस्त लेट होएगा तो जुर्माना लगेगा, तो सूद के जिम्मे में आता है। अच्छा, ये सूद कहलाया उनकी नज़र में? इसको सूद कहना ज़रा मुश्किल है, इसको सूद कहना मुश्किल है, लेकिन वैसे ही है कि जिस तरह मुसलमानों के दरमियान कोई माहिदा हो जाए उस पर वो ना उसको अहद की पाबंदी, तो आप जब आपने उस पर एग्रीमेंट में साइन किया है, उसमें शर्त है, तो उसको उस पर उससे अहद की पाबंदी तो लाजमी हो जाएगी ना फिर।
नहीं, मैं इसको ऐसा बताया ना कि मेरी मर्जी हो, मेरी मर्जी के मुताबिक वो जुर्माना लगा रहा है, लेकिन वो बोले कि ऐसा जुर्माना बाद में लगाना ये सूद की ज़मरे में आते हैं। कि आपके साथ एक बार बात किया कि इतना इतना देना है, अगर किस्त लेट हो जाए तो उसके बाद जुर्माना लगाना। ये चलिए हम अभी इंशाल्लाह इस पे जवाब तफसील से जो बात हो जाती है इंशाल्लाह। और दूसरा गाड़ी भी अगर किस्त लेट हो जाए, ज्यादा लेट हो जाए तो गाड़ी भी कड़ा करते हैं, ये कैसा है, जायज है नहीं जायज? सारा लेट होने पे होता है, गाड़ी लेट सॉरी किस्त लेट हो जाए तो गाड़ी क्या करते हैं? अगर किस्त लेट हो जाए आप पे कर सकते तो फिर गाड़ी आपसे लेता है, तो ये जायज है नहीं है जायज गाड़ी लेना आपसे? जाहिर है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो उसकी जो चीज़ है वो तो वापस लेगा ना भाई। तो इस सूद में तो नहीं आते ना? नहीं, हर जगह सूद नहीं है ना भाई, सूद के चंद शक्लें हैं। हाँ, तो ये मेरा सवाल है ना, सूद का थोड़ा जिसमें सूद आते हैं वो थोड़ा डिफाइन करे तो। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह ताला जरूर। बहुत शुक्रिया आपके भाई, फी अमान अल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो के बाद बंद करके फिर जरा बात कीजिए भाई। जी मैंने बंद कर दी है सर। क्या हाल है? ठीक है मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है? जी सर जी मुस्लिम वकील बात कर रहा हूँ। मुस्लिम भाई खुश आमदीद। जी सर, मेरे 2 सवाल थे मुफ्ती साहब से। एक है नमाज के मुतालिक कि नमाज में फर्ज नमाज पढ़ लेना काफी है, मतलब सिर्फ फर्ज पढ़ लेना और सुन्नत मुक्ता अगर छोड़ दे तो बंदा गुनहगार नहीं होता या गुनहगार होता है? एक चीज, और इसी चीज के अंदर एक चीज शामिल है कि सजदा जब हम करते हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि 7 अज़ा पे सजदा करो, लेकिन पाँव उठ जाते हैं बाज दफा, कई लोगों के, इवन मेरे भी कई दफा पाँव जो है ना सजदे में उठ जाते हैं। तो सजदा मेरा मुकम्मल हो चुका है या नहीं? अच्छा। और दूसरा सवाल मुफ्ती साहब से ये है कि हाल ही के अंदर हम चलिए ले चलिए, क्योंकि ये इसके साथ मिलता नहीं, पहले सवाल के साथ ये सजदे वाला सवाल। चलिए अच्छा देखते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है। क्या है दूसरा सवाल मेरा ये है कि हमारे हाल ही में ना उधर पाकिस्तान में विलादत हुई है एक बच्चे की चाचू के घर। तो वो है तो हमारे रिश्तेदार ही, लेकिन उनके नाम का इशू चल रहा है, तो थोड़ा सा झगड़ा हो गया था उनका। तो वो नाम बच्चे का रखना चाह रहे थे माविया। तो अब वो उधर जो मस्जिद के इमाम थे उन्होंने कहा कि भाई ये नाम नहीं रखना, ये उम्मत नहीं रखती नाम, ये नाम से इज्तनाब किया जाए, इसका मतलब भी अच्छा नहीं है। तो अब ये एक सहाबा का नाम है, तो वो उस पे इख्तिलाफ हुआ, तो वो अभी इशू चल रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं मुफ्ती साहब से पूछूंगा क्या है इस नाम का मतलब क्या है और ये रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जहाँ तक नाम के मतलब की बात है ना, तो हम माजरत चाहेंगे, हम इसका मतलब ऑन एयर नहीं बता सकते, क्योंकि इसका मतलब बहुत बुरा है। सिर्फ बुरा नहीं है, बहुत बुरा है। हम उसको जुबान पे नहीं ला सकते और हम रेडियो पे नशर भी नहीं कर सकते। चले अच्छा, तो वैसे और रखना ना रखना वो एक अलग मसला है, वो उस पर बात कर लेंगे। लेकिन इसके मीनिंग जो है ना अच्छे नहीं है। आप डिक्शनरी खोल के देख सकते हैं, जरा खुद भी देख सकते हैं, चूँकि ऐसा मसला नहीं है ये। आप हाँ नेट पे भी आप मुमकिन है कि नेट पे डिक्शनरी होती है ना, उसमें आप ढूंढ लेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो हमने गूगल में कोशिश की मैंने, लेकिन मैंने कहा मुफ्ती साहब कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे तो चलो इस्लाह हो जाएगी। नहीं, नाम रखने या ना रखने के हवाले से आपको बता सकते हैं, वो आपके अपना ज़रूर अपने जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो इसके मीनिंग है ना, मीनिंग हम रेडियो पर नहीं बता सकते, क्योंकि मीनिंग बहुत अच्छे नहीं है, बहुत बुरे हैं। अच्छा चले कोई बात नहीं। चला फिर वो अब व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि उस पे आप शायद टेक्स्ट कर दीजिए। अल्लाह खैर करे भाई। जी ठीक है भाई, ओके सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बारकल्लाह फीकुम, फी अमानिल्लाह। और दो और कॉल ले लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या नाम है, क्या सवाल है? मैं जफीर बोल रहा हूँ, है ना? जी जफीर तो मेरा सवाल है कि हम लोग लिमोजिन चलाता हूँ, है ना? क्या? ओवर लिमोजिन टैक्सी। अच्छा, लिमोजिन चलाते हैं, ओके। ओवर चलाते हैं, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे आदमी अच्छा जगह पे जाता है और
बहुत सारे गलत जगह पे भी जाते हैं। हमको पिकअप लोकेशन आता है, वो बुक करता है तो उसके घर के उधर जाता हूँ, और उसके बाद वो किधर जाता है मीटर स्टार्ट करता हूँ ना, तो कोई आदमी चर्च में जाता है या कोई आदमी दारू के दुकान में जाता है, तो इसमें चर्च में जाता है तो हम लोग उधर छोड़ देता हूँ, तो ये क्या गलत है या सही है? नहीं, उसमें इंशाल्लाह कोई मजाक नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि अगर गलत है तो हम लोग क्या करेगा? नहीं, वो आपके इख्तियार में नहीं है ना, आपकी ड्यूटी है, आप जो कंपनी इसमें ये भी है कि वो किधर जाएगा पहले मालूम नहीं चलता है, उसके घर पे उधर जाता हूँ, बाद में वो गाड़ी में बैठता है, बाद में वो टिप स्टार्ट करता हूँ तो बाद में पता चलता है कि ये गलत जगह पे जाता है। देखिए, मुसलमानों के यहाँ जो गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें हैं उनको इजाज़त दी गई है, वो उसमें इबादत गाहें भी होती हैं, उसमें आके इबादत करते हैं, वो अपनी मर्जी अपने अक़ीदे के मुताबिक इबादत करते हैं। इस्लाम ने उसकी इजाज़त दी है, जब इजाज़त दी है तो फिर हाँ, ये कि आप खुद आपकी मर्ज़ी हो, आपकी ख्वाहिश हो कि लोग उस पर जाएँ और गैर मुस्लिम हो जाएँ या ऐसा अक़ीदा बदल लें, तो फिर वो आपके लिए सोचने का मकाम होगा, लेकिन इस तरह इतना इसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन मौलाना इसको जवाब यही सोच रहा था कि पूछ लेगा तो थोड़ा अच्छा है, इंशाअल्लाह, क्योंकि ये तो शिर्क वाला काम है, इसमें तो अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह ताला महफूज रखने वाला। तो फिर भी और कोई सवाल है? और दूसरा सवाल है कि जैसा कि वो दारू दुकान में जाता है तो गाड़ी में दारू रखता है, तो हम लोग तो उसमें भिड़ता नहीं, वो टच नहीं करता हूँ, डिक्की में रख लेता है, फिर वो लेके आता है, वो जिधर जाता है उसको उधर छोड़ देता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि तो मैं तो उसमें नहीं टच नहीं किया, लेकिन गाड़ी में तो लेके आता हूँ, तो इसमें क्या करें? हाँ, अगर ये ज़रा थोड़ी मुश्किल है इसमें, लेकिन अल्लाह ताला को रास्ता निकालेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफीर भाई, बारकल्लाह फीकुम, फी अमान अल्लाह। और अब हम शायद ये आखिरी कॉल लेंगे आज के हल्के की, इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अनवर बात कर रहे हैं जी। अनवर भाई जी, मौलाना अब्दुल बाकी साहब को सलाम मेरे तरफ। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, जुम्मा के बारे में कुछ मालूमात करना था। ज़रूर भाई। जुम्मा के दिन जब इमाम साहब मिंबर पर चढ़े होते, सलाम बोल रहे हैं जी, उस टाइम पर सलाम का जवाब देना या नहीं? यानी इमाम साहब ने आके कहा अस्सलाम वालेकुम तो आप जवाब देंगे, ये पूछ रहे हैं? हाँ जी, ये पूछना कि जवाब देना नहीं है। जरूर दीजिए, जुम्मा की फज़ल जरूर दीजिए, देना चाहिए, जरूर दीजिए जी। दूसरी बात, जो इमाम साहब खतीब साहब खुतबा शुरू हो जाते, लोग सुन्नत नमाज पढ़ती, या नमाज पढ़ना या खुतबा सुनना? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है वो तो यही है कि अगर कोई फ़र्ज़ आया है, तहियतुल मस्जिद पढ़े बगैर नहीं बैठता। तहियतुल मस्जिद की बस 2 रकातें होती है, उसको सुन्नत नहीं कहते, तहियतुल मस्जिद है, वो पढ़ना लाजमी है, वो खुतबे के दौरान पढ़नी चाहिए। अल्लाह के रसूल का हुक्म ये है, सिर्फ ऐसा नहीं कि देखा था जायज़ था किसी ने उसको इग्नोर कर दिया, नहीं, आपने हुक्म दिया कि जो कोई आए और ख़तीब खुतबा दे रहा हो तो वो वहाँ पर पढ़े, तहियतुल मस्जिद पढ़ के बैठे, ऐसे ना बैठ जाए। लेकिन ज़रा मौलाना का जवाब आ जाएगा इंशाल्लाह। इमाम साहब बयान शुरू हो जाता है तो हाँ, बयान शुरू होने के बाद अगर खुतबे के दौरान कोई साहब आए हैं तो उनको अल्लाह के रसूल के इस फरमान पर अमल करना चाहिए। फतवा दिया जाता है, उससे वाकिफ़ हैं, किसी दूसरे मसलक में वो कहते हैं कि नहीं, खुतबा ज़रूरी है, खुतबे के दौरान नहीं बैठे, और जब खुतबा ख़त्म होता है फिर वो कहते हैं कि अब आप सुन्नतें पढ़ लें, अब आपके लिए वक्फ़ा कर देते हैं। वो एक तरीका राज है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जब एक हुक्म दिया है कि खुतबे के दौरान पढ़ो तहियतुल मस्जिद, तो फिर उसकी तामील की जानी चाहिए। लेकिन मज़ीद तफसील से बात मौलाना इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में कर देंगे भाई। और कोई सवाल है अनवर भाई? जी, अभी जो इमाम साहब जो पहला खुतबा को दूसरा खुतबा में बैठते हैं ना, दूसरा खुतबे में, उस टाइम पर दुआ करना या नहीं उस वक्त पर? और आमतौर पे खतीब कहते हैं कि तुम मग़फ़िरत तलब कर लो, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, और उस दौरान में वो इस्तिग़फ़ार किया जाता है। लेकिन जी अभी जब इमाम साहब आखिर वक्त में खतीब साहब से खुद दुआ करते, उस टाइम हाथ होता दुआ मांगना, नहीं ऐसा दुआ आमीन बोलना। आपके सवाल बढ़ते जा रहे हैं भाई। नहीं, बतना ही बस माफ करना। इंशाल्लाह खैर है।
माजी चाहता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह ताला और हिम्मत दे हमें सवालात, हाँ नहीं मालूमात होनी चाहिए और फिर उससे अमल भी होना चाहिए। हम सिर्फ बारकल्लाह फीक, बहुत शुक्रिया आपके भाई, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू भाई। और हम मज़ीद कॉल अब नहीं लेते, अगर प्रोग्राम के दौरान किसी को ज़रूरत पड़ी और कहा कि महसूस हुआ कि अभी वक्त है या वक्त है और सवालात ख़त्म हो रहे हैं तो फिर हम दोबारा हम कह देंगे, कॉल कर लेंगे। अब आते हैं आज की दुआ की तरफ। आपको याद होगा कि गुज़श्ता हल्क़े में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ उसका एक हिस्सा पेश किया था। ये दुआ सही मुस्लिम में है और उसमें ये बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब सोने के लिए बिस्तर में लेटते या बिस्तर में जाते तो ये दुआ फरमाया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना। ये हमने हिस्सा गुज़श्ता हल्क़े में याद किया था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है, आप ये फरमाया करते थे कि फ़कम मिम्मन ला काफ़िया लहू वला मुअवी, फ़कम मिम्मन ला काफ़िया लहू वला मुअवी, फ़कम मिम्मन ला काफ़िया लहू वला मुअवी। कम मिम्मन ला काफ़िया लहू, कितने ही लोग ऐसे हैं कि जिनको सहूलतें देने वाला कोई नहीं है, जिनको मसाइल से बचाने वाला कोई नहीं है और वो एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत पर आती जाती है और वो उससे बच नहीं पाते या उस परेशानी के तो अभी घर में एक परेशानी चल रही थी तो इधर से बम आ गया, अभी घर था और वो उसमें कोई और मसला था लेकिन अब बेघर हो गए, ये एक परेशानी आ गई। और तरह की किसी तरह कितनी ही परेशानियों से जो परेशानियों से बचाने वाली ज़ात वो अल्लाह ताला की है, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाना चाहिए। तो कफ़ाना जो हमने कहा था ना कि उसे मामलात को आसान कर देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, उस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। उसके साथ ये भी है कि परेशानियों से नजात देने वाली ज़ात भी वो भी अल्लाह ताला की है। ये कफ़ाना में ये मफ़हूम भी शामिल है। तो जब अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे हैं कि कितने ही लोग हैं जिनके पास काफ़ी नहीं है या उनका कोई काफ़ी नहीं है, उनको कोई सहूलतें देने वाला नहीं है, उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, उसमें उनसे परेशानियों से निजात दिलाने वाला कोई नहीं है, वला मुअवी, और कोई ऐसा भी नहीं है जो लोगों को पनाह दे सके। इंसान के पास घर होता है, घर में आराम करता है, अपना सामान रखता है, अपनी अशिया की हिफाजत करता है, बहुत सारी उसके फ़ायदे हैं। लेकिन कितने ही लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी फुटपाथ पे गुजार देते हैं, सड़कों पे गुजार देते हैं, कोई उनकी जगह उनके पास सर छुपाने को या कोई ठिकाना नहीं होता। तो ये भी अल्लाह ताला की नेमत है, घर का होना, मकान का होना। उन नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि जो आदमी अपनी नेमत पर अल्लाह ताला उस मुनइम का, नेमत देने वाले का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उस नेमत को दवाम देता है, उसको मुस्तकिल रखता है। वरना ऐसा भी होता है कि नेमतें दे के छीन भी ली जाती हैं। तो हमारी दुआ हो गई पूरी इस तरह कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना फ़कम मिम्मन ला काफ़िया लहू वला मुअवी। मौलाना आज की दुआ के हवाले से कुछ इरशाद फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिससे है वाकई जो बातें आपने पेश की कि अल्लाह ताला की तरफ से खाने और पीने और सर छुपाने के लिए सहूलतें मुयस्सर हों तो वो लोग अल्लाह ताला का शुक्र इतना ज़्यादा अदा करना चाहिए। ख़ास तौर पर जब ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके बारे में दुआ के अल्फाज वारिद हैं कि कई ऐसे हैं जिनका ना काफ़ी है ना मुअवी, यानी उनको ना कोई उनके काम बनाने वाला है, ना कारसाज है और ना ही उनको सहारा देने वाला है।
تو اس طرح سے بھائی ایسے لوگوں کو دیکھنے کے بعد یہاں پر ہم کئی فائدے اٹھا سکتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور جو نعمت ہے اس پر اس نعمت کے دوام یعنی وہ مسلسل جاری رہے، تو یہ دعا کرتے رہیں. اور جو حضرات جو مسلمان مرد و خواتین ایسی نعمت سے محروم ہیں تو ان کو سہارا دیں تاکہ ان کے پاس بھی سہارا ہو جائے، اور ہم اپنی طرف سے اسلامی اور انسانی ہمدردی ان کے ساتھ پیش کر کے ان کی دعائیں حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت حاصل کریں. جی بھائی جزاکم اللہ خیراً. اب آتے ہیں آج کے جوابات کی طرف. پہلا سوال آیا تھا محترم عبد الواسق صاحب کا. وہ مظلوموں پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ظلم کے خاتمے کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں. سوچا کہ جمعے کے دن مانگو، روزہ رکھ کے مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے. تو اس کے حوالے سے کہا گیا کہ صرف جمعے کے دن روزہ نہیں رکھے، 2 دن رکھے. اگر روزہ نہیں تو پھر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس میں انسان وہ عمل کر لے تو زیادہ امید ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا؟ جیسے بھائی سب سے پہلے موصوف کے جو اچھے جذبات ہیں اس پر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ کسی بھی مقام پر کسی پر بھی ظلم ہو رہا ہو. ایسی صورت میں ظالم کو ظلم سے روکنا اور روکنے کی کوشش کرنا، روکنے کے جذبات رکھنا، یہ بھی اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے. اور اسی طرح جو ہے مظلوم کی مدد کرنے کی کوشش کرنا، سوچنا، نیت رکھنا. اگر ممکن ہو تو ہم مظلوم کی مدد کریں گے تو یہ اچھے جذبات ہیں. تو ایسے جذبات مسلمان مرد و خواتین کے اندر ہونے چاہیے. اور دوسری بات سے یہاں پر موصوف نے ایک مخصوص مقام کا ذکر کیا ہے، تو وہ ہے المسجد الاقصی اور بیت المقدس. ان کے بارے میں ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ جو ہے چند مسلمان وہاں پہ آباد ہیں، وہ علاقہ ان کا ہے، ان باشندوں کا. ایسا نہیں ہے. بے شک وہ وہاں کے مقامی جو ان کی جائیداد ہے اس کے تو وہ مالک ہیں، لیکن در حقیقت اس معاملے کا، اس موضوع کا تعلق اسلام سے ہے، دین اسلام اور امت اسلامیہ سے ہے. کیونکہ جس طرح کوئی بھی مسلمان المسجد الحرام کی تعظیم کرتا ہے، اس کی بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتا، مسجد نبوی کی تعظیم کرتا ہے، اس کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی تعظیم کرتا ہے. اسی طرح تمام مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم مسجد اقصی کا تحفظ کریں گے، اس کی بے ادبی، گستاخی کرنے والوں کی گستاخیوں کو برداشت نہیں کریں گے، اور بیت المقدس کی طرف سے ہم لوگ جو ہے مدافعت کریں گے، اس لیے کہ اس کا تعلق ہمارے دین اسلام سے ہے. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسراء و معراج کا جو سفر تھا وہ کعبے سے شروع ہو کر مسجد اقصی تک پہنچا، وہاں سے پھر 7 آسمانوں تک یہ سفر جاری رہا. اس کے بعد نبی کریم نے وہاں پر انبیاء کرام کی امامت کی، اور اس کے بعد وہاں پہ جو کفر کا اڈا تھا اس کو ہٹایا گیا اور توحید کو وہاں پہ قائم کیا گیا. تو یہ جو ہے مقدس مقام اسلام اور مسلمانوں کی ملکیت ہے، امت اسلامیہ کی ملکیت ہے. اسی لیے ہم یہ نہ سوچے کہ چند مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو بے شک ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کے ازالے کے لیے دعا کریں، کوشش کریں، لیکن یہ جذبہ بھی رکھے کہ وہ مسلمانوں کی ملکیت ہے اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری، اسلامی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی طرف سے مدافعت کرے، جذبہ اپنے دلوں میں رکھیں. جی صاحب بھائی. اور دوسری بات صاحب موصوف کا کہنا کہ جمعے کے دن روزہ رکھنا، بے شک حدیث میں جمعے کے دن نفل روزہ رکھنے سے منع کیا گیا. تو آپ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ نفل روزہ رکھ سکتے ہیں. فرض روزہ تو آپ ہر دن رکھیں گے. اور جہاں تک دعا کے لیے روزہ رکھنا، اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آپ دعا کے لیے روزہ نہ رکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مزید ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں افطار کے وقت دعا جلد قبول ہوتی ہے. تو یہ فائدہ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں. تو کئی فائدے ہیں کہ یعنی روزے کے جو بہت ساری جو برکتیں ہیں، بہت سارے فائدے وہ بھی حاصل کریں، ساتھ ساتھ دعا بھی کریں اپنے حق میں، اور جن مظلوموں کی مدد آپ کرنا چاہتے ہیں ان کے حق میں بھی. تو دونوں فائدے آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں. تو صرف دعا کے لیے نہیں بلکہ ثواب کے لیے روزہ رکھیں، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر کے مظلوموں کا فائدہ پہنچا کر اپنی اسلامی غیرت مندی کا ثبوت پیش کریں. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیراً. اور مولانا ابھی ایک یہ خیال بھی آیا کہ عبدالواسط صاحب سے یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ جمعے کے بجائے منڈے کا روزہ رکھیں، پیر کا روزہ رکھیں، جو کہ اللہ کے رسول رکھا کرتے تھے، تو اس کو دعا مانگ رہے، اس وقت بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں.
پیر جمعرات کے روزے وہ رکھے سنت ہے، مسنون ہے، تو جو مسنون کا ہے، اور اس میں کوئی جمعہ کے دن آپ مثلاً کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ جمعہ کا روزہ رکھا یا جمعہ ہفتے کا روزہ رکھے، ایسا نہیں آیا، تو جس پہ آیا ہے اس پر عمل کر لیں۔ جی صاحب بھائی، بہت اہم بات ہے کہ پیر و جمعرات ان 2 دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے ان روزوں کی وجہ سے جو بندے روزے رکھتے ہیں ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو ہم موصوف سے ہی کہیں گے، جیسے صاحب بھائی نے مشورہ دیا کہ اس کی مشروعیت احادیث میں ہمیں ملتی ہے، تو پیر و جمعرات کے روزے رکھیں، اور جو مقصد ہے کہ آپ مظلوم مسلمانوں کی، بلکہ مظلوم جو بھی ہو ان کی مدد کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، تو بے شک اللہ کے دربار میں دعا کر کے اللہ کو راضی کرے، خوش کرے، ثواب حاصل کریں۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیراً۔ محمد جابر بھائی فرماتے ہیں کہ کچھ کمپنیاں ہیں جو ویزے بیچتی ہیں، ویزے بیچ پر پیسے کماتی ہیں، کیا اس پیسے سے والدین کو حج کرایا جا سکتا ہے؟ اس سے بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے اور حرام طریقے سے مت کھاؤ، الا یہ کہ آپس میں رضامندی ہو، اور یعنی تجارت کی بنیاد پہ آپ کو منافع حاصل ہوتا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی واضح کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ جب اتنی بڑی تاکید آئی ہے، اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث جو مروی ہے، جس میں پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو لمبا سفر طے کر کے کعبے کے پاس جائے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، لیکن اس کو جواب یہ ملے کہ تمہارا کھانا، تمہارا پانی، تمہارا لباس، تمہاری نشو و نما سب جو ہے حرام کے مال سے چیزیں ہوئی ہیں، تو پھر ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بے شک جو ویزا ملتا ہے اس کے سلسلے میں اگر جو ہے آپ نے کوئی ویزا کے سلسلے میں آفس یا بیورو وغیرہ اس طرح کا کوئی آفس وغیرہ آپ نے کھولی ہے، اس کے توسط سے جو ہے آپ کو کمیشن لینے کی حکومت کی طرف سے اجازت ملتی ہے، وہ اگر آپ لے رہے ہیں تو پھر آپ کو اجازت ہے، وہ مال آپ کے لیے حلال ہے۔ لیکن آپ کو ویزا مل رہا ہے اور اس میں آپ کا کوئی آپ کی محنت نہیں ہے، لیکن صرف لوگوں سے جو ہے ناجائز آمدنی حاصل کرنے کے لیے ویزے بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، تو پھر یہ مال حرام ہوگا، آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد اس حج پر کتنا ثواب ملے گا نہیں ملے گا، تو اس بات کو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور جب حج ہی کروانا ہے تو پاک و صاف مال سے حج کروائیں تاکہ حج قابل قبول ہو، اور اس کا ثواب جو ہے حج کرنے والوں کو اور کروانے والوں کو بھی حاصل ہو۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ اور رشتہ دار ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، دعوت پہ کھانے پہ بلاتے ہیں، جائیں نہ جائیں؟ جس سے اس کے بارے میں آپ نے بڑی اچھی بات، نصیحت کی بات پیش کی کہ ان کے پاس نہ جانے سے کوئی حرج تو نہیں ہے، یعنی اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ مال حرام کا ان کے پاس ہے، اگر آپ نہیں جاتے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ انکار کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں، تاکید کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کاروبار اور یہ آمدنی چھوڑ دیں، ہم آپ کی دعوت میں آئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، انجوائے کریں گے، اس طرح آپ ان کو مطمئن کیجیے۔ اور نہ جانے سے آپ کا کوئی خسارہ نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں زبردستی ان کے پاس جا کر ایسا مال کھاتے ہیں؟ آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ایک دوسری بات یہاں پہ علماء نے یہ بات بھی پیش کی ہے کہ اگر کسی کے پاس آمدنی 2-3 طریقوں سے حاصل ہوتی ہے، جیسے سودی کاروبار بھی ہے اور اس کے پاس کوئی جاب بھی ہے، کوئی دوسری تجارت بھی ہے اور آمدنی بھی آتی ہے جیسے کرایہ وغیرہ، تو ایسی صورت میں کئی آمدنیاں اس کے پاس جمع ہوتی ہیں۔ جب آپ جا کر اس کے پاس کھاتے ہیں تو آپ یہ سوچ کر کھا سکتے ہیں کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ حلال آمدنی کا حصہ ہوگا، تو اس اعتبار سے ان کے پاس جانے میں حرج نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہاں پہ ہے کہ اگر ایسے لوگوں کے پاس جانے سے ان کا جو ناجائز کاروبار اس کی ہمت افزائی ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ چوتھی بات یہاں پہ یہ ہے کہ علماء نے اس سلسلے میں جو حرام کی جو آمدنی اس کے بارے میں 2 باتیں بتائی ہیں، ایک تو حرام فی نفسی ہی، ایک ہے حرام لغیری ہی۔ حرام فی نفسی ہی کا مطلب یہ ہو، ابن عثیمین رحمہ اللہ کی تحقیق ہے، حرام فی نفسی ہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بندہ چوری کا مال اٹھا کے لایا ہے، جیسے اناج ہے، مرغی ہے، بکرا ہے یا کوئی بھی ہو، اس کے بعد وہی چوری کا مال آپ کو کھلا
کھلا رہا ہے تو حرام فی نفسی ہی ہے، لیکن جو حرام لی غیری، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ محنت کر کے کماتا ہے، سودی کاروبار میں بھی محنت کرتا ہے لیکن غلط جگہ پہ محنت کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کا مال کھانے کی اجازت ہے، یعنی اگر آپ کھاتے ہیں تو اس میں جو ہے شریعت کی طرف سے، چونکہ حرام لی غیری، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت کو قبول کرتے تھے، حالانکہ آپ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہودی جو ہے سودی کاروبار کرتے، سودی مال کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو آپ دیکھیے کہ یعنی حکمت کا تقاضا کیا ہے، وہاں پہ نبی کریم نے سوچا کہ یہودیوں کے دل کو جو ہے آپ متاثر کریں، ان کو دعوت پیش کریں، ان کو اسلام کی طرف مائل کریں، تو آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس دعوت قبول کر کے اس میں آپ کی حکمت کیا ہے سوچئے، اور آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو بچائیے، اور اگر آپ کوئی مجبوری نہیں ہے تو آپ اس میں احتیاط کریں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ محمد بھائی کا سوال کہ کوئی صاحب یا کوئی مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور دوسری شادی کا نام سن کر ہی اہلیہ وہ خلا کا مطالبہ کرنے لگتی ہیں، تو کیا شریعت کے یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ خلا کا مطالبہ کر لیں؟ اس صاحب یہاں پر دین اسلام کی تعلیم ہمیں جو ملتی ہے وہ ہے سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو سعید خدری سے نبی کریم فرماتے ہیں کہ لا ضرر ولا ضرار، کہ دین اسلام میں ضرر اور ضرار نہیں ہے، ان اسلام کی تعلیمات میں کوئی ضرر نہیں ہے، اور کسی بھی شخص کو اجازت نہیں کہ کسی کو نقصان پہنچائے، ضرر میں ڈالے۔ اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ آپ جو ہے اپنی جو آپ کی جو بیوی ہے ماشاءاللہ، ان کے جو حقوق ہے ان کو اچھی طرح ادا کریں، اور ان کو یعنی آپ مطمئن کریں کہ اگر دوسری شادی کروں تو جو ہے آپ سے جو محبت ہے اس میں کمی نہیں آئے گی۔ اس طرح آپ ان کو اتنا مطمئن کریں، خوش کریں کہ وہ جو ہے آپ کا جو آپ کی دوسری شادی جو آپ چاہتے ہیں تو اس پہ ان کو اعتراض نہ ہو، ورنہ دنیا میں کوئی بھی خاتون شوہر کے دوسرے عقد کے سلسلے میں، شوہر کی دوسری شادی کے سلسلے میں کوئی بھی خاتون راضی نہیں ہوتی، مطمئن نہیں ہوتی، لیکن دنیا کے بہت سارے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر جو ہے دوسری تیسری چوتھی شادی ہوتی ہے تو پہلی جو بیوی ہوتی ہے وہ راضی ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، اس کو اعتراض نہیں ہوتا۔ ایسے مقامات الگ ہیں، لیکن بر صغیر میں ایسے جذبات نہیں رہتے اور ایسا ماحول نہیں ہے، اور عام طور سے جو ہے اس طرح اگر کسی خاتون کا شوہر دوسری شادی کرتا ہے تو ایسی خاتون کو عیب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کو اختیار تو ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں واضح کیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر ایک بیوی سے آپ کا کام، آپ کے جو بھی کام ماشاءاللہ پورے ہو جاتے ہیں اس پر اکتفا کیجئے، کیونکہ اس کے بعد جو نتائج نکلنے والے ہیں ان کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ پہلی بیوی سے مطمئن نہیں تو آپ ان کو سدھارنے کی کوشش کریں، اور اگر واقعی آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اختیار ہے، لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر یعنی اس خاتون کو اجازت تو نہیں کہ وہ جو ہے طلاق یا خلا کا مطالبہ کرے، شرعاً اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خاتون اس طرح کرنا چاہتی ہے، یعنی شرعاً اجازت نہیں کا مطلب اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اس طرح نہ کرے، کیونکہ اس کے پاس کوئی وجہ نہیں، کوئی سبب نہیں، کوئی عذر نہیں کہ جس کو بنیاد بنا کے خلا کا مطالبہ کرے، لیکن اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو پھر اب اسے اختیار ہے، اسے آپ زبردستی روک تو نہیں سکتے۔ یہ تو ہو گئی ایک اور بات، اور آخری بات یہاں پہ سے بھائی کہ جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے تو شادی سے پہلے تو خاتون کے پاس بچے نہیں تھے، شادی کے پاس بچے آئے، مطلب یہ ہوا کہ وہ اولاد آپ کی ہے، بچے آپ کے ہیں، بیٹے بیٹی سب ماشاءاللہ آپ کے ہیں، چاہے وہ بیوی کے پاس رہیں چاہے آپ کے پاس رہیں۔ بیوی کے پاس رہنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بچے عام طور پہ جو ہے ماں سے زیادہ مانوس رہتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قانون یہ کہے کہ بچے بڑے ہونے تک یعنی بالغ ہونے تک ماں کے پاس رہیں، یا یہ کہ ماں اگر دوسری شادی کرتی ہے تب آپ جو ہے باپ ان بچوں کو لے لیں۔ ہر حالت میں بچے کہیں بھی ہو، ان کی تربیت، نان نفقہ، اخراجات، تعلیم اور شادی کر کے دینا، یہ تمام ذمہ داریاں باپ کے اوپر ہی عائد ہوتی ہیں، چاہے عورت نے خلا لیا ہو نہ لیا ہو، کسی بھی حالت میں ہو، باپ بچوں کے جو باپ ان کے اوپر تمام ذمہ داری عائد ہوتی۔ ان کے بارے میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو وہ اسی سے اس کا محاسبہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس بھی، دنیا کے قانون کے لحاظ سے بھی، اس اعتبار سے آپ اس ذمہ داری آپ ہی لیں گے اور تمام ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً، اللہ تعالیٰ ذمہ داری ان کو ادا کرنے میں ان کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ ذوالکیف صاحب کا سوال کہ قسط اگر لیٹ ہو جاتی ہے اس میں جرمانہ دیا جاتا ہے، کیا وہ سود ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سود ہے،
اور اگر گاڑی قسط لیٹ ہوگی تو کئی کمپنیاں گاڑی واپس لے لیتی ہیں، روک لیتی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اس صاحب جہاں تک موصوف کا یہ کہنا، سب سے پہلی بات کہ اقساط میں کوئی بھی چیز خریدنا، چاہے وہ گاڑی ہو، مکان ہو، کمپیوٹر ہو، لیپ ٹاپ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ شرعی دلائل ایسے ملتے ہیں جن کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے کہ اقساط کے ذریعے جو ہے آپ کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے مکمل رقم پہلے ہی دے دیتے ہیں، وہ چیز ہو سکتا ہے سستی ملے، اور اگر آپ اقساط میں خریدتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی قیمت بڑھ جائے، تو شرعاً اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی تحریم یا ممانعت نہیں ہے۔ لیکن جو اقساط میں تاخیر ہو جائے اس پر جرمانہ عائد ہوتا ہے، تو علماء کی تحقیق یہی ہے کہ یہ جو ہے جائز نہیں ہے، اس طرح کا لین دین جائز نہیں۔ تو اب آپ ایسا طریقہ اپنائیے نا، جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ اقساط میں تاخیر ہونے سے جرمانہ آتا ہے، اس بات آپ کے پاس واضح ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے پاس آپ کیوں جاتے ہیں جو کہ اقساط میں تاخیر ہونے پر جرمانہ لگاتے ہیں؟ تو ان لوگوں کے پاس جائیے، وہ کمپنی یا وہ جو تجارت، وہ کاروبار کرنے والے جو تاخیر پر آپ کے اوپر جو ہے جرمانہ عائد نہیں کرتے اور آپ کی گاڑی کو نہیں روک لیتے تاخیر ہونے پر، آپ ایسے لوگوں سے لین دین کیجیے، کیونکہ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ تاخیر پر جرمانہ لگانے والے جو کمپنیاں، بلکہ جو لین دین ہے وہ طریقہ اسلامی تعلیمات کے خلاف علماء اس بات کو بتاتے ہیں۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیر۔ ورنہ اگر کوئی گاڑی لے کے یا کوئی چیز لے کے قسطوں میں پیمنٹ کر دوں گا اور مہینوں کے حساب سے وہ پیمنٹ نہ کرے، تو اس کو پھر کہیں ٹھیک ہے آپ نے کھا لے گاڑی آپ کی، آپ تو لے چکے ہیں، سال بعد دے دیے گا، ایسا تو کوئی نہیں ہوتا، دنیا میں ہو نہیں سکتا ہے، نہ کاروبار چل سکتا ہے نا، تو ایسے میں یہ فتویٰ تھوڑا سا۔ جی صاحب بھائی بات صحیح ہے، اصل بات یہ ہے صاحب بھائی کہ اگر یعنی لوگوں سے مطالبہ نہ کیا جائے تو آدمی جو ہے محنت نہیں کرے گا، گاڑی لے لے گا، سو جائے گا، اس کے بعد کہے گا کہ بھی اگر منافع آئے گا تو میں دوں گا ورنہ میں نہیں دوں گا۔ تو اس طرح اسی سلسلے میں جو کمپنیاں جو اس طرح کی شرط لگاتے ہیں تو وجہ یہ ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ صاحب بھائی اب چونکہ راجح تحقیق یہی ہے تو پھر اس سلسلے میں ہم لوگ ابھی خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ جی صاحب جی مسلم عقیل بھائی کا سوال کہ نماز میں کیا فرض پڑھ لینا کافی ہے؟ اگر کوئی فرض صرف فرض پڑھ لیتا ہے تو گناہگار تو نہیں ہوگا؟ جس صاحب اس کے بارے میں وہ حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں ایک صحابی جو ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے یہ دلیل پیش کی جو بخاری اور مسلم میں طلحہ بن عبید اللہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی آ کر نبی کریم کے پاس جو ہے یہ سناتے ہیں کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، تو نبی کریم نے بتایا کہ تم ہر دن 5 وقت کی نماز پڑھو۔ تو انہوں نے کہا کیا ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ تو نبی کریم نے بتایا کہ الا ان تطوع، الا ہے کہ اگر تم چاہو تو تم یعنی تطوع یعنی نفل عبادت کر سکتے ہو۔ تو پھر وہ صحابی جب جانے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے کوئی کام نہیں کروں گا، تو نبی کریم نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ جنت میں جانے والا ہے۔ تو فرائض کی پابندی جو ہے یہ انسان کے لیے کافی ہے، لیکن انسان افضل بننے کے لیے کافی نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے فرائض کی پابندی کرنا، ٹھیک ہے، اس پر انسان مسلم رہے گا، مومن رہے گا، لیکن اس کے اندر جو ہے مزید جو خوبیاں جو آتی ہیں وہ مکمل نہیں ہوتی۔ خود نبی کریم اس بات کو جانتے تھے، صحابہ جانتے تھے، امت جانتی ہے، لیکن کوئی بھی فرائض پہ اکتفا نہیں کرتا، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے انسان کے اندر کمزوری آ سکتی ہے اور نوافل میں جو ہے سستی کرنے والا ہو سکتا ہے کہ فرائض میں بھی سستی کرے۔ تو نوافل جو ہے یہ فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں جو ہے ساتھ دیتی ہیں، مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ قیامت کے دن جب محاسبہ ہوگا تو فرائض میں اگر کوئی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ سنن و نوافل کے ذریعے اس کوتاہی کی تلافی کر کے اس بندے کو نجات دلا دیتا ہے۔ اور جو بندہ نوافل کی پابندی کرتا ہے، احادیث میں بلکہ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا اتنا پیارا بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، اور وہ بندہ کسی بھی تکلیف سے اپنے آپ کو بچانا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ ہے اس کے تمام اعضاء کو سیدھے راستے پہ چلاتا ہے، تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کا پیارا دوست بنتا ہے۔ اس لیے جو ہے بے شک فرائض کی پابندی کرے، نوافل کو نہ چھوڑے، اللہ ہے کہ صاحب بھائی انسان ہے، مجبور ہے، کبھی کبھی سفر کا معاملہ ہے، بیماری ہے، مصروف ہے، پارکنگ نہیں ملی، اپائنٹمنٹ ہے، تو اس طرح مجبوری میں کبھی کبھی سنت اور نفل نمازیں چھوٹ جاتی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عادت بنا لینا یہ جو ہے جو افضل طریقہ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے آپ عادت
عادت نہ بنا لیں, کبھی کبھی چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیرن. ورنہ اگر اس کو ایک اور زاویے سے بھی اگر ہم بتا دیں تو شاید زیادہ ممکن ہے فائدہ ہو, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے روز نمازوں کا حساب لے گا نا تو صرف فرض نمازوں کا حساب لے گا, سنتوں کا نفل کا اس کا حساب نہیں. مقصود نے وہ سنتیں کیوں نہیں پڑھی تھی, لیکن فرض نمازوں کی ادائی میں جہاں کہیں کوتاہی ہوتی ہے اس کوتاہی کا بدلہ پھر وہ ان نوافل یعنی سنتوں سے, جو نوافل پڑھے ہوں, سنتیں پڑھی ہوں, وہ پھر وہ کمی ان سنتوں سے پوری ہوتی ہے. اگر کہیں وہاں جا کے پتہ چلا جی وہ میرے فران, اب تو میں پوری نماز میں بھی میں پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتا رہا, وہ تو نماز میری ہوئی نہیں, اب اس کی جگہ پہ سنتیں وہی ہیں تو وہ ہے نہیں, تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے ہمیں سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو انہوں نے بطور خاص زیادہ جس کا اہتمام کیا اسے تو نہیں چھوڑنا چاہیے. جی صاحب. مسلم عقیل بھائی کا دوسرا سوال تھا کہ سجدہ یعنی اس میں ساتھ یہ تھا کہ سجدہ 7 اعضاء پر کیا جاتا ہے, لیکن کبھی کبھی کسی کا پاؤں یا دونوں پاؤں اٹھ جاتے ہیں, تو ایسے میں سجدہ متاثر ہوتا ہے, سجدہ ہو جائے گا یا نہیں؟ جی صاحب, اس کے بارے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے بالکل صحیح ہے کہ جیسے نماز کے ارکان میں سجدہ شامل ہے, اور سجدے کے ارکان میں یہ بات شامل ہے کہ سجدہ جو ہے 7 اعضاء پر کیا جائے. اور یہ حدیث یعنی یہ بات ہمیں ملتی ہے بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عباس سے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ میں سجدہ 7 اعضاء پہ کروں. پھر آپ نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا, یعنی پیشانی اور ناک, اس کے بعد دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے اور دونوں قدموں کے پنجے, اس طرح جو ہے کل جو ہے اعضاء کی تعداد 7 بنتی ہے. ان تمام کا زمین پر لگ کے رہنا سجدے میں ضروری ہے. اور جو لوگ پیر اٹھاتے ہیں کیا ان کو معلومات نہیں ہیں, یا پھر کسی وجہ سے یعنی ایک پیر میں کھجلی ہو گئی, دوسرے پیر کو اٹھا کر آپ نے جو ہے اس کچھ یعنی کھجا لیا تھا, یا پھر آخر یعنی وجہ کیا ہے یا عادت ہو چکی ہے, تو اگر نہیں معلوم تھا تو الگ بات ہے, لیکن جب معلوم ہو چکا کہ دونوں پیر زمین پر لگانا ضروری ہے تو پھر اس طرح پابندی کریں. لیکن کسی وجہ سے غلطی سے پیر اٹھ گئے, اس کے بعد پھر آپ نے لگا لیا, تو پھر اس پر سجدہ انشاءاللہ امید ہے کہ پورا ہو جائے گا. لیکن عادت بنا لینا, شروع سے آخر تک اٹھا کے رکھنا, تو پھر یہ جو ہے سجدے کے فرائض میں یہ بات کوتاہی ہو جاتی ہے. اس کوتاہی کی وجہ سے سجدہ ہی صحیح نہیں ہوگا, پھر سجدہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر نماز صحیح نہیں ہوگی, تو پھر یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہو جاتی ہے. اسی لیے جب معلوم ہو چکا کہ یہ تمام اعضاء سجدے میں زمین پر لگ کے رہنا ضروری ہے تو پھر اس کی پابندی کرے اور نماز کا صحیح حق ادا کریں. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیرن. اور سوال تھا کہ معاویہ نام رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی صاحب بھائی, اچھا کہ آپ نے معنی کے سلسلے میں معاملے کو مؤخر کیا. بے شک چونکہ ایک صحابی کا نام ہے تو آپ نام رکھیں, اس میں حرج نہیں ہے, امت میں بہت سارے لوگ نام رکھتے ہیں. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیرن. ظفیر صاحب کا سوال کہ لیموزین یا اوبر چلاتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو صحیح جگہ جاتے ہیں, کچھ لوگ غلط جگہ جاتے ہیں, اس میں یہ گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ یہ سب اس کے بارے میں بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ المائدہ کے اندر واضح کیا, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ تم لوگ جو ہے بر اور تقوی, نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, اور اسم و عدوان یعنی گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو یہ تو ہوگی صاحب بھائی ابتدائی بات. دوسری بات, اگر کوئی بندہ لیموزین یا پھر ٹیکسی جو بھی چلاتا ہے وہ اسی مقصد سے ٹیکسی لیتا ہے کہ وہ جو ہے نعوذ باللہ کسی یعنی شرک کے اڈے کے پاس یا پھر شراب کے اڈے کے پاس لوگوں کو لائے گا, لے جائے گا, یہ کام ابتدائی طور پہ حرام ہے, کیونکہ اسی مقصد کے لیے وہ یہ کام شروع کر رہا ہے. لیکن وہ لیموزین یا پھر جو ٹیکسی وغیرہ چلاتا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کام کریں, لیکن وہ کام بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے, حالانکہ یہ کام اس کو ناپسند ہے. اگر دوسرا پیشہ آپ کو ملتا ہے آپ اپنائیے, دوسرا پیشہ نہیں ملتا ہے آپ اسی پیشے کو اپناتے ہیں, آپ کا دل تو اس پہ خوش نہیں ہے, ناراض ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ایسے کام کرنے کا موقع آپ کو نہ ملے. لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کے اختیار سے باہر ہے. جس کمپنی کے تحت آپ کام کرتے ہیں تو ان کی طرف سے ڈیوٹی ملتی ہے, آپ جاتے ہیں اور ان کو چھوڑ کے آتے ہیں,
اس پر توبہ استغفار کرتے رہیں، لیکن اس میں یعنی بات یہی ہے کہ آپ جان بوجھ کر یہ کام نہیں کر رہے ہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، ادا کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کریں تاکہ گناہ معاف ہو جائے. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیرن. اسی طرح شراب کے حوالے سے پوچھے تھے کہ وہ میں تو نہیں رکھتا لیکن پھر وہ ڈگی کھول کے وہ رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ اتار لیتے ہیں، کیا رکھوں یا نہ رکھوں؟ جس ہے بھائی بات وہی ہے جو ابھی شروع میں آئی تھی کہ موصوف لوگوں کو شراب خانے تک لانے اور لے جانے کے لیے ٹیکسی نہیں لے رہے ہیں، بلکہ عام پیسنجر جو ہوتے ہیں ان کی خدمت کے لیے آپ ٹیکسی چلاتے حلال کمائی کے لیے، اس پر جو آپ کو جو کرایہ ملتا ہے اس سے آپ مستفید ہوتے ہیں. ماشاءاللہ تو یہ کام تو جائز ہے، لیکن اس کے دوران اگر کوئی بندہ آتا ہے، اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے اس میں آپ معذرت کر سکتے ہیں تو آپ کر لیجئے کہ کوئی اور کام آ گیا، کوئی بہانہ آ گیا. جیسے بعض علماء کہتے کہ بھی آپ کمپنی کو یہ کہہ کر اگر معذرت کر سکتے ہیں کہ فی الحال گاڑی یعنی اس اچھی حالت میں نہیں ہے، اس طرح کچھ کہہ کہ اپنے آپ کو بچا سکے تو آپ بچائیے، لیکن کوئی راستہ نہیں ہے، مجبور ہے تو آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو اس میں یہ آپ کی مجبوری، کمپنی کا کام آپ کر رہے ہیں، تو پھر اس میں آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں آتا. پھر بھی احتیاطاً آپ اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کریں. یوسف بھائی. جزاکم اللہ خیر. اور سامعین ایک کال کی گنجائش نکل رہی ہے، ابھی جو سوال ہم پیش کریں گے اس کے جواب کے بعد آپ اگر سوال پوچھنا چاہیں تو رابطہ کر لیجئے گا. ایک کال کی گنجائش ہوگی. سوال ہے محترم انور صاحب کا، اور وہ یہ کہ جمعے کے دن ممبر پر امام آ کے سلام کہتے ہیں تو ان کے سلام کا جواب دیا جائے یا نہیں، اور دونوں خطبوں کے دوران وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے یا دعا خطبوں کے دوران اور آخر میں بھی جو دعا مانگتے ہیں امام صاحب تو اس میں دعا مانگی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ صاحب پہلی بات جہاں تک خطیب صاحب کے سلام پر جو ہے جواب دینا کہ نہیں، تو پھر اگر ہم یہ کہیں گے صاحب بھائی کہ آپ جواب نہ دیں تو پھر خطیب صاحب سلام کرتے ہی کیوں ہیں جب آپ ان کو جواب دینا ہی نہیں ہے؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب صاحب کے لیے خود جب آپ خطیب تھے سلام کیا کرتے تھے، صحابہ جواب دیا کرتے تھے، تو اسی لیے خطیب صاحب آ کر سلام کرتے ہیں کہ آپ جو ہے سامعین جو حاضرین ہیں ان کو سلام کریں اور جو سامعین و حاضرین ہیں اس سلام کا جواب دیں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم کو سلام کیا جائے تو پھر جو ہے اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، پھر کم از کم اتنے ہی الفاظ میں جواب دو. تو اس طرح خطیب صاحب کے سلام پر جو ہے سلام کا جواب دینا یہ مشروع ہے، مطلوب ہے، جواب آپ دیں گے. یہ ہوگی صاحب بھائی پہلی بات. دوسری بات جو ہے دونوں خطبوں کے درمیان جو ہے اس یعنی جو موقع خطیب صاحب وقفہ دیتے ہیں اس دوران اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے یعنی ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اور وقت بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کریں تبھی جو ہے خطیب صاحب دوسرا خطبہ شروع کر دیتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے آپ اس وقت جو ہے کوئی بھی ذکر و اذکار اگر آپ کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو یہ زیادہ مناسب رہے گا. اللہ کی تعریف حمد و ثنا تکبیر وغیرہ بیان کرے، دعا شروع کریں گے، ربنا آتنا کہیں گے تبھی جو ہے خطیب صاحب کھڑے ہو جائیں گے مثال کے طور پر. اسی لیے کسی لمبی دعا کا یہ موقع نہیں ہے. لیکن جو دوسرے خطبے کے آخر میں جو خطیب صاحب دعا مانگتے ہیں اس کے سلسلے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائیں، بعض علماء کی تحقیق ہاتھ نہ اٹھائیں. ہمیں اس بات پہ اطمینان ہے کہ اگر اٹھاتا ہے تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نہیں اٹھاتا ہے تو آپ اس کو نہ کہے کہ آپ اٹھاؤ، کو اٹھاتا اس کو منع نہ کرو. تو اس طرح جو ہے اس میں دونوں صورتوں کے بارے میں علماء کی تحقیقات ہیں، جس کو جو طریقہ پسند ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور ایک کال کی گنجائش تھی وہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر، میں شیخ نور. کون سا بول رہے ہیں؟ شیخ نور بات کر رہا ہوں. شیخ صاحب خوش آمدید. شیخ نور صاحب حضرت کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. جلدی سے سوال بتا دیں. میرے دو سوال ہیں سر. ایک سوال تو یہ ہے کہ میں ایک ویڈیو لے رہا تھا مسجد کا ویڈیو ولاگ وغیرہ بنانے کے لیے. بس یہی نیت رہتی کہ ولاگ ڈالیں گے ویڈیو وائرل ہو جائے گی، اس طرح سوچ کے ویڈیو لے سکتے ہیں نہیں اس طرح؟ وہ ایک سوال ہے. دوسرا سوال جو ہے نا یہ کوئی بھی دوست ہو رشتہ دار ہو کوئی بھی کسی کو دھوکہ دے کے پیسے لے کے بھاگ گئے، اگر وہ پتہ بھی ہے ہمیں پتہ بھی چل گیا اس کے ساتھ رشتہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں سر؟ یہی دو سوال. دھوکے بعد کے ساتھ رشتہ. بہت شکریہ بھائی. مطلب کسی کا پیسہ لے کے بھاگ گیا، ہمارا پیسے یا دوسروں کا پیسہ کسی کا بھی دھوکہ دے کے پیسے لے کے چل گیا ہے، اس کو رشتہ رکھ سکتے ہیں، بات چیت وغیرہ کر سکتے ہیں یا رشتہ توڑنا ہے؟ یہ بتا دیجیے. اچھی بات ہے. اوکے جی. مولانا
پہلی بات جو ہے جیسے ماشاءاللہ ابھی بھی ہم لوگ جو ہے ٹی وی کے اوپر کعبۃ اللہ، المسجد الحرام، مسجد نبوی، یہ مناظر ماشاءاللہ دیکھتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ مسجد کی جو ہے تصویر کشی جو ہے بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نمازیوں کو آپ بتائیں، لوگوں کو بتائیں، ہمت افزائی کریں، لیکن جو ہے خواتین وغیرہ کی تصویر وغیرہ نہ لیں تاکہ اس کی وجہ سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے، گناہ ہونے کا ڈر رہتا ہے. اس کے بغیر آپ جو ہے مسلموں کی تصویر لے کر بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دھوکے باز کے ساتھ رشتہ، جس صاحب بھائی رشتے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رشتہ اگر اس طریقے کا ہو کہ رشتہ رکھنے کی وجہ سے آپ بھی دھوکے بازوں میں شمار ہونے کا اندیشہ ہے تو اس حد تک تعلق رکھے کہ آپ ان کی اصلاح کر سکے. دھوکے بازی سے روکے، حرام کا مال جو وہ کھا رہے ہیں تو ان کو آپ اس حرام کام سے آپ روکے. اس ارادے سے اگر آپ جو ہے ان سے رابطہ اسی حد تک رکھتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دوستی اس طرح رہے سے بھائی کہ لوگ سمجھیں گے کہ آپ بھی انہی کے جیسے ہیں کہ جیسے وہ ان کا جو کام ہے غلط کام، تو پھر اس صورت میں آپ جس حد تک ہو سکے ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تاکہ آپ ان کی وجہ سے بدنام نہ ہو جائیں، اور تعلق اس حد تک رکھیں کہ آپ جو ہے ان کی اصلاح کر کے ثواب حاصل کر سکیں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور سامعین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں آج کل جو حالات ہیں ہمارے بھائیوں کے غزہ میں، فلسطین میں، بلکہ اب اس سے تھوڑا سا اور بھی غزہ ہی نہیں بلکہ ویسٹ بینک بھی اس میں آ رہا ہے. اس میں ہمیں دو کاموں کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑاتے ہوئے ہر نماز میں جب جب موقع ملا، اگر رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں یا جب بھی موقع ملتا ہے، دعا ضرور کریں. یہ ان کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. صرف ایسا نہیں کہ آپ کو ثواب مل جائے گا، بلکہ ذمہ داری ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کے بارے میں معلومات رکھیے، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے رہیے. اور ساتھ میں اس پہلو سے بھی ضرور بات واضح رہنی چاہیے کہ جب مشکل پیش آتی ہے نا، اس وقت پھر انسان کے پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو آج کل کتنے جھوٹے ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، سب اکٹھے ہو گئے ہیں سارے جھوٹے، اور وہ کہتے ہیں ہم تو جی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو ایسے جھوٹوں سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور ایسے جھوٹوں کی اگر کوئی پیروی کرتا ہے، ان کی غلامی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، ورنہ پھر اس کو جو بھی انجام کرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اپنے بھائیوں کے لیے ہمارے دلوں میں جو محبت ہے، یہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کی رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. اب اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علیہ نبی